الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک۔ نہایت ہی اہم موضوع، اور یہ وہ موضوع ہے جو ہر تقریباً مومن کلمہ گو کے متعلق ہے، اور عموماً یہ سوالات بھی ہوتے ہیں اور بہت سی الجھنوں کا بندہ شکار بھی ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ایک طرف دلائل کے پہاڑ ہیں اور دوسری طرف جو دلائل ہیں وہ ریت کے ذرات ہیں، صرف گمان ہیں، اٹکلیں ہیں، چٹکلے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ موضوع ہے جی نبی علیہ السلام سمیت کوئی بھی اللہ کے علاوہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب ہونا یہ خاصہ الوہیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ کس نے کب مرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنی دیر زندہ رہنا ہے، کب قیامت آنی ہے، حتیٰ کہ ایک پتے نے کتنی مرتبہ حرکت کرنی ہے، پانی کے کتنے قطرات ہیں، ریت کے کتنے ذرات ہیں، یعنی کلی علم یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے۔ اب اس خاصے کے اندر کسی کو اگر عموماً شریک کیا جائے یا خصوصاً شریک کیا جائے، یعنی کسی خاص علم کے اعتبار سے یا کسی عام علم کے اعتبار سے شریک کیا جائے تو ہم کہیں گے میاں یہ خاصہ الوہیت ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آسان فہم کر کے میں بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دنیا تین حصوں کے اعتبار سے ہے، دنیا کی زندگی تین حصوں کے اعتبار سے ہے۔ ایک وہ حصہ کہ دنیا کا جو آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے، ایک وہ حصہ ہے دنیا کا جو آقا علیہ السلام کی موجودگی میں دنیا کا گزرا ہے، اور ایک وہ حصہ کا دنیا کا جو آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد اب گزر رہا ہے۔ اب ان تینوں کے تینوں دوروں کو، ادوار کو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے علم غیب کی نفی کے اعتبار سے۔ یعنی آج کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، باوجود اس کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ زبان سے پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو آپ اختلاف میں اتنے آگے نکل جاؤ کہ آپ کہو کہ صرف ہم سچے ہیں دوسرا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن سے دور ہیں، چونکہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے علماء سے دلائل کا مطالبہ کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے حقیقت سے وہ دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جہالت میں آ کر وہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، شرک چاہے جہالت میں ہو چاہے علم کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں تباہی ہے۔ تو ان تینوں ادوار کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے موضوع بنا کر، اللہ نے نبی علیہ السلام کو موضوع بنا کر اس کی نفی کی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ہونے کا حق ہوتا وہ تو جناب محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ حقدار تھے، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ جو اپنی مقرب ہستی ہے اس کی نفی فرما کر یہ کہہ دیا، اور دنیا والوں جب میرا محمد میری صفات میں شریک نہیں ہے پھر اور کون کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، تین ادوار، پہلے دور کا ہم ذکر کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 44، اللہ کہتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ۔ اس سے پہلے اللہ نے حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعوں کو بیان فرمایا کہ میرا نبی دیکھیے حضرت عمران کی بیوی نے کیسے نظر مانی کہ اللہ نے اگر مجھے کوئی اولاد دی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ پھر جب وہ اولاد مل گئی حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل دیتا تھا، وہ بے موسم پھل دے کر حضرت زکریا کے دل میں یہ خواہش آئی کہ اللہ ان کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو یا اللہ تو مجھے اس عمر کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور اولاد سے سرفراز فرما دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا نبی یہ جو ہم واقعہ آپ پر بیان کر رکھے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ کیا ہے؟ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم نے وحی بنا کر آپ کی طرف نازل فرما دیا ہے۔ دوسرا آ جائیے، سورہ یوسف
آیت نمبر 102 پارہ نمبر 13 پورا واقعہ یوسف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرا نبی یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر تھی، غیب کے واقعات میں سے ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے قرآن بنا کر آپ پر نازل فرما دیا۔ یعنی کیا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات ہیں وہ بذریعہ وحی بتائے گئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں تھا۔ اب آ جائیے دوسرے دور کے اندر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو لفظ کل والی آیات ہوتی ہے نا، وہ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کرواتا ہے۔ سنیے آیت نمبر 1 پارہ نمبر 20 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 65، سورہ نمل کی آیت نمبر 65 اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی کہہ دیجئے ان کو کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یوں کہہ لو کہ کائنات کا نظام یا کس طرح چل رکھا ہے، کیسے چل رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا پلاننگ ہے، کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دوسری آیت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ کافر مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، پھر آپ کو فرشتے کی صورت میں آنا چاہیے، پھر آپ کے پاس علم غیب ہونا چاہیے۔ اللہ نے تینوں کی نفی فرما دی۔ میرا نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتے کی صورت میں آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے زیر ملکیت میں دنیا کے سارے خزانے ہوں۔ تینوں کی نفی فرما دی۔ سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 50۔ تیسری آیت سنیں، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اس کے آگے جو لفظ ہے نا، یقین کرو میں کہتا ہوں ایک سنجیدہ دل مسلمان اس کو پڑھنے کے بعد اس کی حقیقت کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں محمد عالم الغیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ساری خیر کو جمع کر لیتا، میں سارے اختیارات اپنے انڈر لے آتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر میں محمد عالم الغیب ہوتا، مجھے طائف کے اندر کبھی پتھر مار مار کر لہو لہان نہ کیا جاتا۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا، پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس منافقین کا ایک جماعت آتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، ہمارے جوان ہیں جو ان پڑھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ جا کر ہمارے بچوں کو تعلیم دیں۔ میرے نبی چونکہ رحمت تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو پڑھے لکھے صحابہ تھے، جو قرآن کو جانتے تھے، جو اچھی آوازوں میں پڑھتے تھے، جو ان کو سکھانا جانتے تھے، ان کو چنا اور ان منافقوں کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا، کیونکہ میرے نبی دلوں کی حالات کو جانتے نہیں تھے، نہیں پتا تھا یہ منافق ہیں۔ ان بدبختوں نے راستے میں 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اب یہاں 1 منٹ کے لیے سوچیں، اب 2 ہی باتیں ہیں، اگر تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانیں یا ان کو عالم الغیب نہ مانیں۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہم نے ماننا گئے تو پھر ہم کیا سوچیں اس بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانتے بوجھتے معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے، پھر بھی بھیج دیا۔ آج میں اپنے کسی بھائی کو، میں اپنے کسی عزیز کو، مجھے پتا ہو کہ اس میں نقصان ہے، میں اسے کبھی مشورہ دوں گا؟ میں اسے کبھی اس کی طرف رہنمائی کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ پھر وہ تو رحمت للعالمین ہیں، پھر تو وہ سید البشر ہیں، پھر وہ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ تو یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طرح آ جائیے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ واقعہ نمبر 1، حدیث نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے لیے جناب جبریل تشریف لاتے ہیں، اور اس حال میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل چارپائی پہ تشریف نہیں لاتے۔ فرمایا جبریل کیوں نہیں بیٹھ رہے چارپائی پہ؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا ہے۔
اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال نہ کرتے کہ جبریل کیوں نہیں بیٹھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ میری چارپائی کے نیچے کتا ہے، اس لیے جبریل یہاں پر تشریف نہیں لا رہے۔ دوسری حدیث سنو، پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں جوتا پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی، پہن کر نماز ادا کر رکھے ہیں۔ حضرت جناب جبریل تشریف لے آئے، فرمایا اللہ کے نبی اپنا جوتا اتار دیجئے، اس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو جانتے کہ میرے جوتے کے نیچے کیا لگی ہے، گندگی لگی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جب تہمت لگی اور 1 مہینے کے قریب پورے مدینے کے اندر افراتفری مچی رکھی، منافقوں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے پاس ایک بتنگڑ بنانے کے لیے بات آگے کہ نعوذ باللہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ نے یہ کام کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغام کا انتظار کرتے رکھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو فوراً بتا دیتے کہ جس طرح میں محمد پاک ہوں اس طرح میری زوجہ بھی پاک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی حاضر ناظر ہر جگہ پر نہیں تھے۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو ضرور فرما دیتے کہ میں تو ادھر موجود تھا، میری زوجہ نے تو یہ کام نہیں کیا۔ آگے آ جائیے، 2 دور ہو گئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں موجودگی کا، اور تیسرا دور جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں کیا، اللہ نے تمام جماعت انبیاء کو اس میں شامل کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109 فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تمام جماعت انبیاء کو جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، ان سے سوال کرے گا، کہے گا کہ کیا حالات رہے تمہاری امت کے تمہارے چلے جانے کے بعد۔ پتہ ہے آگے سے سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے۔ ساتھ آگے اللہ کی صفت کا بیان کیا، انک انت علام الغیوب، کیونکہ اللہ عالم الغیب تو ہے، ہم تو دنیا سے چلے گئے تھے، ہمیں کیا پتہ ہماری امت ہمارے جانے کے بعد کیا کرتی رہی۔ اب یہ 3 قسم کے ادوار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور تینوں اس بات پر دلالت کرتے گئے کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ حاضر ناظر ہر جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی، چاہے کوئی نبوت کی صورت میں گئے، چاہے کوئی ولایت کی صورت میں گئے، یا کسی بھی اعتبار سے گئے، وہ اللہ کی اس صفت کے اندر شریک ہے، تو یاد رکھیں یہ شرک کہلائے گا۔ یہ اسی آیت کے زمرے میں آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے یہ دین کے بنیادی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ حاضر ناظر۔ حاضر ناظر پر صرف ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں، پھر بات ختم۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، میرا نبی اب بڑی ماریں کھا لیا آپ نے، آپ پر بڑے دکھ آ گئے، اب وقت ہے دین کے علم کو بلند کرنے کا، اب وقت ہے فتوحات کا۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھا کہ یا اللہ جب ہم مکہ میں تھے اس وقت کیوں نہ دین کا جھنڈا بلند ہوا، اس وقت دین کو سرفرازی کیوں نہ ملی؟ یہ سوال اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، جواب بھی اللہ نے کیا خوب دیا، میرے نبی کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا اور ساتھ ہی عقیدہ سمجھا دیا۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم، میرا نبی ساڈے واسطے مناسب ہی نہیں کہ اسی اس ویلے عذاب دئیے وانت فیہم، جب آپ ان کافروں کے درمیان موجود ہوں، جب آپ ان مکہ والوں کے درمیان موجود ہوں، یہ میری شان کے لائق ہی نہیں تھا کہ میں ان کو عذاب دیتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور میں کیسے ان کو عذاب دیتا، حالانکہ اس وقت آپ ہی ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ابو جہل کو ہدایت دے دے، یا اللہ عتبہ کو ہدایت دے دے، یا اللہ فلانے کو ہدایت دے دے۔ میرا نبی وہ وقت یاد کرے نا کہ طائف میں آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کیا گیا تھا، تو فرشتے آئے تھے کہ اللہ کا نبی حکم دیجئے ہم طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، ہم ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں، تتر بتر کر دیں۔ تو آپ نے کہا تھا مجھے امید ہے کہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو میرے دین کا علم بلند کریں گے۔
تو اس لیے ہم ان کو اس لیے عذاب نہیں دیتے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نبی علیہ السلام اب مکہ میں موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں، اور اس لیے اب ان کے عذاب کا وقت آ گیا، یعنی جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکستیں دیں۔ یعنی اگر نبی مدینہ میں موجود ہے تو مکہ میں موجود، اگر مکہ میں موجود ہے تو مدینہ میں موجود۔ ایک کسی وابی سنی دا مسئلہ نہیں ہے، کیندا مسئلہ؟ اللہ دے قرآن دا، وما علینا الا البلاغ۔